نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیت مبارکہ ہے۔ آیت کرسی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن مقدس کے حوالے سے بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، پھر یہی جواب دیا حضرت ابی نے، اور تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول وہ آیت کرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو ابو المنذر، تمہارا علم تمہیں مبارک، یقیناً وہ آیت الکرسی ہی ہے جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس آیت الکرسی کو ایک شکل و صورت دیں گے، اس کی زبان ہوگی، اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ کر اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اور یہ یقیناً اپنے پڑھنے والوں کی سفارش بھی کرے گی۔ تو آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی توحید و صفات کا بیان ہے۔ جن آیات مبارکہ کے اندر مضامین اونچے درجے کے بیان ہوئے ہیں، ان آیات کا دوسری آیات کے حوالے سے فضیلت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آیت در حقیقت اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے، اور یہ علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا تعارف اور اس کی عظمت اور اس کی کمالات کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی اور ذمہ داری رمضان مبارک میں جمع ہونے والی زکوٰۃ کی حفاظت پر لگائی۔ اس مال کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ میں رات کو چوکیداری کر رہا تھا کہ ایک صاحب آئے، انتہائی بوڑھے اور لاغر اور کمزور سی حالت، ان کی کافی کمزوری کی تھی۔ وہ اس مال میں سے، کھجوروں میں سے کچھ لینے لگے، میں نے انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے میرے سامنے آہوزاری کی اور کہا کہ میرے بچے انتہائی بھوکے ہیں، یا بعض روایات کے مطابق انہوں نے کسی کے بچوں کے بارے میں یہ کہا کہ ایک صاحب ہے جو اس کے بچے انتہائی بھوکے ہیں، افلاس میں ہیں، کئی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو میں یہ ان کے لیے خوراک لے کر جا رہا ہوں، تو تم مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس آہوزاری سے متاثر ہو کر اس پر رحم کر کے اسے چھوڑ دیتے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کہا اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کو تمہاری قیدی نے تم سے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح اس کو میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں کا رونا رویا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا، یقیناً آئے گا۔ تو
تو رات کو پھر دوسرے دن آیا اور اس نے اسی طرح پھر مال چرانا شروع کیا، میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے اسی طرح رونا شروع کر دیا، اور پہلے سے زیادہ میں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اس طریقے سے، اس انداز سے اپنی بکتا سنائی کہ میں متاثر ہو گیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دن بھی صبح کی نماز کے بعد، اے ابو ہریرہ، رات کو تمہارے قیدی کا کیا معاملہ تھا؟ میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسرے دن پھر میں انتظار میں تھا، اور آج تو میں غصے میں تھا کہ آج میں نے اس کو چھوڑنا نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا اور میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اب پھر اسی طرح اس نے رونا دھونا شروع کیا۔ میں نے کہا آج تو میں نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے قرآن کی ایک آیت ایسی سکھاتا ہوں کہ اگر وہ تو رات کو بستر پر جانے کے بعد پڑھ لے گا تو ساری رات محفوظ رہے گا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا تو گھر میں جس قدر شیاطین جنات ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے، اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھ لے گا تو مال کی حفاظت ہوگی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں حفاظت، حقیقی حفاظت کا مالک اللہ ہی ہے، جو آسمان و زمین کو بھی محفوظ بنائے ہوئے۔ انہوں نے پھر چھوڑ دیا اس پر کہ اس نے ایک آیت سکھائی ہے، ایک بہت بڑی بات بتائی ہے، وہ آیت کرسی سنائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پھر وہی سوال کیا کہ ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول، اس نے ایک آیت مبارکہ مجھے سکھائی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس بنیاد پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، لیکن جو اس نے بات بتائی ہے وہ صحیح بات بتائی۔ بات یہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لینے کے بعد شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان کا ایک شخص سے مقابلہ ہوا۔ اس نے کہا شیطان نے اس شخص کو کہا کہ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایک ایسی آیت سکھلاؤں گا جس کی وجہ سے تم شیطانوں اور جنوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس شخص نے مقابلہ کیا اور اس شیطان کو بچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ مقابلہ کرو۔ دوبارہ مقابلہ ہوا تو پھر اس شخص نے بچھاڑ دیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے تو اس کے ہاتھ کتے جیسے تھے۔ کہا کہ تم سب جنوں کی ایسی حالت ہے یا تم ان میں سے زیادہ طاقتور ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن تم مجھ سے بھی زیادہ طاقتور اور باہمت ہو۔ تو پھر اس نے یہ آیت کرسی بتائی کہ اس کی اتنی فضیلت اور عظمت ہے کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد گھر میں جب داخل ہو پڑھ لیں تو شیطان اس کی برکت سے گھر سے ایسے بھاگ جاتا ہے جیسے گدھا، ڈرا ہوا وحشی گدھا جو اس سے نکل کر بھاگتا ہے، ایسے وہ نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ شخص جس سے شیطان کا مقابلہ ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے، اور فضیلت در حقیقت اس آیت مبارکہ میں موجود مضامین کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے 4 درجے، سب سے پہلا درجہ اور دوسرا درجہ، اس میں تو تمام تقریباً انسانیت کا اتفاق رہا ہے، کبھی اختلاف نہیں رہا، سوائے چند سر پھیرے لوگوں نے اختلاف کیے۔ پہلا درجہ توحید کا خلق ہے، اس کائنات کی تخلیق کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کی ہر چیز، اس کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ آسمان و زمین کا خلق ہو، چاند سورج، کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر سوال کیا گیا، ان سے پوچھیں
امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ مشرک بھی کہیں گے کہ وہ یقیناً اللہ ہی ہے۔ آسمان و زمین کے خلق و تخلیق کو وہ مانتے ہیں۔ تو خلقیت میں اللہ کے خالق ہونے میں عام طور پر آج تک کسی نے شرک نہیں کیا۔ اسی طرح خلق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر جو اپنا ایک نظام، ایک ہے ابداع، اس سے بھی پہلا درجہ ابداع، پھر خلق ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات کا مادہ بنایا اور پھر اس کے بعد اس کی مختلف، اس مادے سے مختلف صورتیں بنائیں، جیسے کہ گارا ہوتا ہے، اس گارے سے مختلف شکل اور ڈیزائن کے برتن یا چیزیں بنائی جائیں۔ اللہ نے اس طرح اس کائنات کا سب سے پہلے مادہ بنایا اور پھر اس کے بعد اس مادے سے مختلف شکلیں اور صورتیں بنائیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا مادہ بھی وہی بنانے والا ہے اور پھر اس سے مختلف شکلیں ڈیزائن کرنے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ پھر اس نے جو مخلوق بنائی ہر ایک کے اندر اپنا ایک نظام جاری فرمایا، اس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ تو اس تدبیر کے اندر لوگوں نے شرک شروع کر دیا کہ اس کا نظام اللہ نے جو بنایا ہے، اب اس نظام کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، اس میں شرک کو داخل کر لیا کہ یہ نظام بس خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا، اس نظام، جیسے کہ یہ کلیہ تسلیم کر لیا اہل عقل نے کہ ایک گھڑی بنانے والا جیسے گھڑی بنا کر فارغ ہو گیا، اس نے گھڑی بنا دی، اب وہ گھڑی خود اپنے آٹو کار سسٹم کے ذریعے وہ چل رہی ہے، اب جو بنانے والا ہے اس کا اس گھڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بنا دیا بس فارغ۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اس پر، اس کائنات کے نظام کو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کائنات بن گئی، اللہ نے بنا دی ہے، بس اب خود بخود چل رہی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا، نہیں، اس کائنات کا نظام اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھامی ہوتا ہے، وہی اب بھی اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ مدبر السماوات والارض وہی ہے، الحی القیوم وہی ہے۔ یہاں اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں اور یہی دو صفات قرآن مجید میں مختلف آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ جن آیات میں یہ اللہ کی دو صفات آئی ہیں، علماء نے ان آیات کو بہت عظمت دی ہے اور کہا ہے کہ ان میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، جیسے یہاں ہے، یا اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اسی طرح یہ آیات سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہیں، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ان تین آیات کی علماء نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اور دیکھو اس کائنات کے اندر اللہ کی یہ صفات در حقیقت اس کائنات کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کائنات کی ایک کیمسٹری ہے، کیمسٹری، یہ جو کیمسٹری کا لفظ ہے یہ در حقیقت قیوم ہی سے بنا ہے، قیوم سے۔ کیمسٹری ہر چیز کی، کہ ہر چیز کو جو وجود دے رکھا ہے، اس کو بکھرنے سے بچا رکھا ہے، اس کو قیومیت کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز کو جو اللہ نے بنایا، اب اپنی اس وجود میں وہ سنبھلی ہوئی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ مثلا لوہا ہے، لوہے کے ذرات بکھرتے نہیں، وہ لوہے کی صورت میں منجمد ہیں، محفوظ ہیں۔ اسی طرح آپ کائنات کی کوئی چیز لے لیں تو اس کی جو کیمسٹری ہے، اس کیمسٹری کو اپنی حالت میں جس ذات نے سنبھال رکھا ہے، اس ذات کو القیوم کہا جاتا ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والی ذات، ان چیزوں کو محفوظ رکھنے والی ذات، ان کی کیمسٹری کو نہ بکھرنے دینے والی ذات۔ اور پھر ہر ایک چیز کی جو کیمسٹری اس نے بنا دی، اس کا وجود بنا دیا، اس کے اندر اس نے حیات بھی پیدا کر دی، زندگی بھی پیدا کر دی کہ وہ اپنے اس مقصد کے اندر وہ کردار ادا کر رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ اس کو الحی کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیات اور زندگی دی ہے۔
قرآن میں فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو کہ اس نے ہمیں اس حالت میں جو پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی حالت نہیں، اور اس حالت میں پیدا کر کے جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ جیسے سورج اللہ کی اس ذمہ داری کو، مفوضہ ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا ہے، ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج روزانہ جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے اب کل کیا حکم ہے، میں کیا تیرے حکم کو سر انجام دوں، کس طریقے سے پورا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جیسے آج تم طلوع ہوئے غروب ہوئے اپنی اس سابقہ ڈیوٹی پر چلے جاؤ، اپنے اس کام کو جاری رکھو۔ چنانچہ سورج دوبارہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے، روزانہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اسی ڈیوٹی پر لگ جاؤ۔ قیامت کے دن جب سورج اسی طرح اجازت مانگے گا تو اللہ فرمائیں گے نہیں، اب واپس اس ڈیوٹی پر نہیں جانا، اب تمہاری وہ ڈیوٹی ختم ہے، اب یہاں تم مغرب ہی سے طلوع ہوگے، اب مشرق سے تم نے طلوع نہیں ہونا، اب الٹی چکر تم الٹی چال چلو گے، اب اس سسٹم اور نظام کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی حکم کی پابند ہے، یہی الحی القیوم ہے کہ ہر ایک چیز کو قائم بھی اسی نے کیا اور اس نے زندگی بھی اس میں اسی نے پیدا کر دی ہے اور وہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اس کائنات کا کوئی معبود نہیں، اس کائنات کا کوئی مطلوب نہیں، اس کائنات کا کوئی مقصود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مدبر نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہے جس نے اس ساری کائنات کو وجود دیا، اس کا نظام بنایا اور اس کے لیے احکامات وضع کیے اور اس کے مطابق وہ کائنات کا ذرہ ذرہ عمل کر رہا ہے، اور وہی الحی القیوم۔ اور تیسری بات جو بیان فرمائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دنیا میں انسان کے اوپر سستی، کمزوری، نیند یہ آتی ہے۔ جتنا بھی بڑے طاقتور سے طاقتور انسان کیوں ہی نہیں ہے، کمزوری سے خالی نہیں ہے۔ یہ نیند کا آنا کمزوری اور ضعف کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء کام کرنے کے حوالے سے اب تھک چکے ہیں، وہ آرام چاہتے ہیں، تو لہذا اس کے اعضاء پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اس کے اعصاب پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ تمام اعضاء ریلیکس چاہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آرام چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی تھکاوٹ، اس نے یہ سارا نظام اور سسٹم بنایا اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، چلا رہا ہے، کبھی تھکا نہیں، کبھی اسے نیند نہیں آئی، کبھی اسے اونگ نہیں آئی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ کیا تمہیں نیند نہیں آتی؟ فرشتوں سے پوچھا کہ ہمارے رب اور پروردگار کو نیند نہیں آتی؟ انبیاء علیہ السلام اس طرح کے سوال اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ انہیں اللہ کی ذات یا صفات کے حوالے سے کوئی اشتباہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی اس علم اور معرفت کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا ہے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، یہ زندگی کیسے دوبارہ لوٹے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے کہ کس طرح پرندوں کو ان کے ٹکڑے کیے گئے اور پھر ان میں زندگی اور حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے اندر زندگی ڈالی گئی، پیدا کی گئی، اور وہ اپنی سابقہ حالت پر پرندوں کی شکل میں مختلف ٹکڑے اپنی اپنی جگہ سے بکھری ہوئے ذرات سے جمع ہو کر وہ پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے۔
انہیں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات زندگی اور حیات کی اور موت کی مالک ہے۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے اور فرشتوں سے سوال کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 3 دن نیند نہیں آنے دی، 3 دن انہیں بیدار رکھا گیا کہ تم بیدار رہو۔ اب 3 دن کے بعد انہیں 2 بوتلیں تھمائی گئی کہ یہ بوتلیں تم سے گرنی نہیں چاہیے، گریں گی شیشے کی بوتلیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، ان کو سنبھال کے رکھنا۔ اب 3 دن مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار رہے ہوئے تھے، ان سے اونگ آنا شروع ہو گئی، بوتل گرنے لگتی، سنبھل جاتے، لیکن کب تک؟ نیند کا ان پر ایسا غلبہ ہوا کہ ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اعضاء ظاہر ہے اس وقت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب نیند آتی ہے تمام اعضاء اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، بوتلیں ہاتھ سے گری، ٹوٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بوتلیں تو تم سنبھال نہ سکے، اس کائنات کو وہ ذات اگر سو جائے گی تو یہ کیسے چلتی رہے گی، یہ نظام کیسے چلتا رہے گا؟ عرش سے لے کر فرش تک اتنی مخلوقات ہیں، اتنا وسیع نظام ہے، اس کائنات کو چلانے والی ذات نہ اس پر نیند آتی ہے نہ اس پر اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ چوتھی بات بیان فرمائی کہ اس آسمان و زمین پر بلکہ اس کے اندر کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ہی غلبہ اور تسلط ہے، کوئی چیز اس کی حکمرانی سے باہر نہیں ہے۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بھاگ کر دکھاؤ تو صحیح، تم اس کی سلطنت سے نکل کر دکھلاؤ تو صحیح، لیکن یاد رکھو جدھر بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکمرانی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے اقتدار کے ماتحت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، 5ویں بات بیان فرمائی، کون ہے جو سفارش کرے اس کی ہاں، اسی کا غلبہ اور اقتدار بھی ہے اور کوئی اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایسی سفارش کر کے کہ اپنی بات منوا لے، جی اس پر غلبہ تو چلو نہیں پا سکتا، لیکن کوئی اس سے مجبور کر دے، اس سے بڑی بعض اوقات انسان اپنی اولاد سے مجبور ہو جاتا ہے، بعض جن کو چاہتا ہے ان سے مجبور ہو جاتا ہے، کوئی ہم پلہ طاقت و قوت ہے تو اس سے مجبور ہو جاتا ہے، نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی حضور، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کی حضور سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی اسی کی اجازت سے کرے گا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دے گا، وہ بھی سفارش کی اجازت جس کو ملے گی اس کے اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ یہ سفارش کا نظریہ بھی در حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ عیسائیوں کے اندر یہ جو سفارش کا نظریہ پیدا ہو گیا، کفارے کا، سفارش کا، کہ ہمارے انبیاء وہ ہماری سفارش کر کے بخشوا لیں گے، اس لیے ہم جو چاہیں کرتے رہے۔ آج یہی سوچ مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھو وہاں کل قیامت کے دن بھی سفارش عمل کی بنیاد پر ہی ہوگی، سفارش کا نظریہ بدعملی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی خیر کرے اس کا بھی نتیجہ اسے سامنے دیکھنا ہوگا، اور ذرہ برابر کوئی شر اور برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ اور سزا بھی دیکھنی ہوگی۔ انسان کے اعمال کے نتائج یقینی ہیں، لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو فرشتوں کی نظر میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ایک نظام مقرر کر رکھا ہے انسانی اعمال کی رپورٹنگ کا، دن کے اعمال دن ختم ہونے سے پہلے اس کی حضور پہنچائے جاتے ہیں، رات کے اعمال رات ختم ہونے سے پہلے اس کی حضور پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اعمال آج رات کو ہوئے ہیں، آج یہ دن کو اعمال ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کتابت میں نہیں آ سکتے، جن کا پتہ نہیں ہوتا،
وہ دل میں جو موجود ہوتے ہیں، مثلاً اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے جی، اسی طرح اللہ کی محبت دل میں موجود ہے جی، یا کسی نیک انسان کی محبت دل میں موجود ہے اس کی نیکی کی بنیاد پر، تو نیکی سے محبت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اب اس عمل کا اللہ کو تو علم ہے، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ کس درجے کی اس کی محبت ہے اس کے دل میں، اس کے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ ہر انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ اگر اس کو موقع ملے تو ان خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے موقع نہیں ملتا، وہ کسی ایسی گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے، ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں موجود چیز ہے اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا۔ وہ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کنجری، ایک فاحشہ عورت سفر پہ جا رہی تھی، راستے پہ اسے پیاس لگی، ایک کنویں پر اتری، وہاں سے اس نے پانی نکالا، پیا، تو قریب ہی دیکھا کہ کتا پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو اس پر رحم آیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ اب اس کے اندر رحم کا جذبہ اور داعیہ موجود تھا، لیکن ساری زندگی جس ماحول میں یہ رہ رہی تھی تو اس ماحول میں اس نیکی اور اس جذبے کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جو ہی موقع آیا تو اس کا رحم کھل کر اس کے سامنے آ گیا، اس کے اندر وہ خیر کا جذبہ اس کے سامنے آ گیا کہ اللہ کی مخلوق پر اس نے رحم کیا۔ اسی طرح انسان کے اندر بہت ساری ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، ساری زندگی موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اپنے پیغمبر سے کہ آپ اس کی سفارش کریں کیونکہ یہ آپ سے محبت کرتا تھا، اس کے دل میں ایک بہت بڑا جذبہ نیکی کا موجود تھا، وہ نیکی ہوگی در حقیقت جس کی بنیاد پر سفارش ہوگی، الا باذنی، اللہ جس کو اجازت دیں گے کہیں گے وہی سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور بڑا لمبا سجدہ اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ مجھے اجازت دیں گے کہ ان کی سفارش کریں، جتنوں کے حق میں جتنی سفارش کے لیے مجھے اجازت ملے گی اتنی میں سفارش کروں گا، الا باذنی۔ اور چھٹی بات بیان فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے پیچھے، ان کے حال، ان کے مستقبل، ان کے ماضی کو، سب کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے بندوں کے تمام اعمال ہیں، ذرہ ذرہ، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر، کوئی خشک، کوئی زمین میں چھپا ہوا دانہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا علم میں نہ ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، انسان سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ کر کوئی عمل کر رہا ہے تو اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جہاں انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہاں بھی کوئی ذات اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ان مولاک یراک حیث نہاک، تیرا مولا، تیرا رب تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے تمہیں اس نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو، جب تم وہ کر رہے ہوتے ہو تو کوئی اور دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے۔ کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، بلکہ آگے 7واں جملہ بیان فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے علم کا احاطہ انسان نہیں کر سکتے کہ اللہ کا علم کس قدر وسیع ہے۔ وہ اللہ اتنا ہی علم جس کو جو دے دیں وہ جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے انسان، لیکن اللہ اس کا علم تو ذرے ذرے کو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے مجمع میں کہا نا کہ
ان سے سوال کیا گیا کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ کو یہ ان کا انداز پسند نہیں آیا، فرمایا موسیٰ نہیں، تم سے بڑا عالم بھی ہے، تم سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، اور ان تمام علموں کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی علم والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں اس سے جا کر علم سیکھوں، اپنے علم کو بڑھاؤں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دریا کے کنارے، وہ میرا بندہ تمہیں ملے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خضر نے جو سبق اور درس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ یہ کہ وہاں دریا یا سمندر کے کنارے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیا اڑ گئی۔ فرمایا موسیٰ دیکھا تم نے، اس چڑیا نے جتنا پانی اس دریا سے یا سمندر سے لیا ہے، اس سے کتنا پانی کم ہوا، اس میں سے سمندر سے کتنا پانی کم ہوا؟ کہا نہ ہونے کے برابر۔ اور وہ جو لے کر گئی ہے پانی وہ کتنا ہے؟ ایک ذرہ ہے۔ کہا کہ تیرا میرا بلکہ ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک چونچ میں جانے والا پانی کا قطرہ ہے اس دوسرے سمندر کے مقابلے میں۔ اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے۔ اسی کو بیان فرمایا کہ وہ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، اور اس کی کرسی اقتدار وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے آسمان و زمین سے بھی وسیع ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک نظام، منظم نظام بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، حکومتوں میں دیکھتے ہیں کہ کرسی کی نسبت ایک اقتدار کی طرف ہوتی ہے کہ اس کی اقتدار کی کرسی بڑی مضبوط ہے اور اس کا اقتدار بڑا پائیدار ہے، تو اقتدار کی نسبت کرسی کی طرف کی جاتی ہے۔ اور دنیا میں جیسے ایک نظام ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، بہت سارے کارندے ہوتے ہیں جو صاحب اقتدار کے حکم کے ماتحت عمل اور کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنی ایک پارلیمنٹ بنا رکھی ہے جس کے ممبران ملائکہ ہیں، اونچے درجے کے فرشتے ہیں، وہاں سے اللہ کی ہدایات کو لے کر اس کے مطابق اس کائنات میں وہ عمل کرتے ہیں، کام کرواتے ہیں۔ دنیا میں بھی نیک اونچے لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی اسی پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں جس کو حضیرت القدس کہا جاتا ہے، مقدس پارلیمنٹ، اس کے ممبر بن جاتے ہیں، اور وہ بھی اس دنیا کے نظام کے چلانے میں فرشتوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا اور آپ نے ایک کرسی بھی رکھی ہے، اس کرسی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ یہی در حقیقت اس آیت کا حصہ ہے جس کی بنیاد پر اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کرسی کو سمجھنے کے لیے عرش کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش اس کے پانی کے اوپر ہے۔ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر جو ٹیبل وغیرہ بنائے جاتے ہیں یا جو کرسی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک حصہ تو اوپر کا ہوتا ہے اور ایک حصہ نیچے کا ہوتا ہے۔ مکان ہے مثال کے طور پر، ایک اس کی نیچے بنیادیں اور ایک اس کے اوپر چھت ہے۔ اس کے چھت کو یا اوپر والے حصے کو عرش کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے والے حصے کو کرسی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ اس کے اوپر والا حصہ ہے اور یہ اس کے نیچے والا حصہ ہے، یہ نیچے والا حصہ اس کی کرسی ہے۔ عموماً جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے والے حصے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی جو کرسی ہے، اس عرش کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ملایا جائے تو جو اس کی مسافت بنتی ہے، جو اس کی حد بنتی ہے، اللہ کی کرسی کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہے، تو عرش تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ عرش عموماً جو ہے کرسی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کرسی اقتدار یعنی اللہ کی قدرت
جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہے وہ کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر طرف اس کا اقتدار ہے۔ اس کائنات کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے کہ عام طور پر سالن جس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر برتن رکھ کر اس سارے برتن کو ڈھانپ کیا جاتا ہے، تو اللہ کی اس کرسی نے چاروں طرف سے اس چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، ساری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، کوئی چیز بھی اس کے اقتدار سے باہر نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور پھر اس ساری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، ہر ایک کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ایک چیز اپنا کام کر رہی ہے اور ان کی وہ حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ان کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، بڑی سرکشی اس نے کر رکھی ہے، اسے جا کر سمجھاؤ، بنی اسرائیل پر مظالم ڈھا رہا ہے، ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم مدین سے واپسی پر، مصر میں جب آ رہے تھے تو واپسی پر یہ حکم ملا، اہل و عیال بھی ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، تیرا حکم بجا لانے کے لیے تیار، لیکن میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کہا ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ نے عملاً انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اس کو ذرا، ایک پتھر سامنے تھا اس پر مارو۔ مارا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر حکم ملا اس پر مارو۔ اس طرح 7 پتھروں کے اندر سے ایک سبز کیڑا نکلا اور اس کے منہ کے اندر سبز گھاس تھا جس کو وہ کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے لگے کہ یا اللہ، اتنے پتھروں کے اندر بھی تو روزی پہنچا رہا ہے اور اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے، تو اب مجھے یقین ہے کہ میرے بیوی بچے جو ہے وہ بے یار و مددگار نہیں رہیں گے، تو ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کھا ہی نہیں رہا، کچھ گنگنا بھی رہا ہے، اور میں تمہیں سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کیڑا زبانی حال سے کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، ہر نقص سے، کمزوری سے وہ پاک ہے۔ من یرانی، جو مجھے اتنے پتھروں کے اندر دیکھ رہا ہے، ویعرف مکانی، میں کہاں ہوں، کس جگہ پر ہوں، وہ میرے اس مکان اور ٹھکانے کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، صرف اتنی نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی وہ سن رہا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنسَانِي، بے شمار اس کی مخلوقات ہیں، سب کو وہ رزق دیتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھے بھول گیا ہو۔ اسی کو بیان فرمائے اس آیت میں کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کائنات کی وہ حفاظت کرتا ہے اور اس کی حفاظت سے وہ، ان کی حفاظت سے وہ تھک نہیں جاتا، عاجز نہیں ہو جاتا۔ والدین بھی ایک وقت آنے پر بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کماؤ بیٹا، خود کرو جو کرنا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی، اس کائنات کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کا کفیل ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑی بلند و برتر ذات ہے، بڑی عظمت کی مالک۔ یہ مضامین جو کچھ بیان ہوئے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی عظمت جو ان جملوں میں بیان کی گئی ہے، ایک ایک جملے میں جو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی بنیاد پر اس آیت کو آیت عظیمۃ کہا جاتا ہے، بہت اونچے درجے کی آیت، آیت الکرسی۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب ان صفات کو سوچ سمجھ کر، اللہ کی عظمت کو سمجھ کر جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر اس کی ایک ایک صفت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت کے اندر جب ڈوب جاتا ہے تو اسی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے، اس آیت کی فضیلت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، صفات اور اس کا ذکر اللہ ہمیں ہمیشہ کرنے کی اور اپنی ذات سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔